تاریخ حق و باطل میں بے شمار خیر و شر کے مارکے ہوئے ہیں، ہزاروں شہادتیں ہوئیں، بلکہ اسلام کا اولین جو دور تھا وہ تو لاکھوں شہادتوں سے لبریز ہے۔ اسلام کا اولین دور، باپ شہید، بیٹا شہید، خاوند شہید، چچا شہید، جتنا بھی دور شروع سے گزرا غزوات کا، شہداء کی تعداد لاکھوں کے انداز میں ہے۔ لیکن جو شہرت اور جو قبولیت عامہ اور جو ہماگیر تذکرہ شہادت حسین کو نصیب ہوا ہے وہ کسی اور کو نہیں ہوا۔ ساڑھے 1400 سال گزرنے کے باوجود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ زندہ اور تابندہ ہے۔ ایک بات ہمیشہ کے لیے آپ ذہن نشین فرما لیں، مستقل اصول کے طور پر، اسلام روایات کا نام نہیں ہے۔ اسلام رسم و رواج کا نام نہیں ہے۔ اسلام حقیقت کا نام ہے، عمل کا نام اسلام ہے۔ چاہے جون سا مرضی موقع ہو اور وہ موقع ہمیں ایک بہت بڑی داستان کی طرف توجہ دلانے کا سبب بن رہا ہو، ہم اس موقع کو بجائے کہ اس سے کوئی ہم سبق سیکھیں، عمل کا پہلو اختیار کریں، اس کردار کو اپنے یہ چھوٹے سے جسم پہ نافذ کرنے کی کوشش کریں، اس کو ہم نہیں کرتے۔ ہم ایک رسم و رواج اور ایک وہ چیز جو عمومی طور پہ لا علمی کی بنیاد پہ کی جا رہی ہو، ہم اس کے درپے ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کو رسم و رواج مطلوب نہیں ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے رسم و رواج چاہتا بھی نہیں ہے۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اسلام مجھے وہ مطلوب ہے جس پہ ڈٹ کے امام حسین کھڑا رہا، وہ اسلام چاہیے۔ یزیدی کردار کیا ہے؟ یزید کھلم کھلا اسلام کا منکر نہیں تھا، نمازیں پڑھتا تھا، وہ مسجدیں اس نے مسمار نہیں کی، ٹھیک، اور کوئی ایسا کام نہیں، لیکن اس کا کردار یہ تھا کہ اسلام کا نام بھی لیتا تھا اور اسلام کو دھوکہ بھی دیتا تھا۔ اسلام کا نام بھی لیتا تھا، دجل فریب بھی کرتا تھا، اسلام کا نام بھی لیتا تھا اور امانت میں خیانت کرتا تھا، اسلام کا نام لیتا تھا لیکن اسلام پسند لوگوں کو کچلنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتا تھا۔ اسلام کا نام بھی لیتا تھا اور اپنے سے اختلاف رکھنے والوں کو قتل کرنے کے جو بھی حربے استعمال کرنے پڑتے تھے وہ کرتا تھا۔
اسلام کا نام بھی لیتا تھا اور اپنے تعیشات کے لیے، اپنی عیش کے لیے، اپنی تمام تر قباحتوں کے لیے بیت المال کا بے دریغ استعمال کرنے کے لیے کوئی بھی کسی قسم کی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا تھا۔ تو یزیدی کردار یہ ہے کہ اسلام کا نام بھی لیا جائے لیکن اسلام کے تمام تر وہ احکامات جو اسلام حقیقت چاہتا ہے اس کو اختیار نہ کیا جائے، یہ ہے یزیدی کردار۔ اور حسینی کردار کیا ہے؟ حسینی کردار یہ ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ حسینی کردار یہ ہے اسلام کو نافذ کرنے میں، اسلام کے غلبہ کو نافذ کرنے میں تمہیں مال کی، تمہیں جان کی، تمہیں بیوی بچوں کی، تمہیں کسی چیز کی بھی قربانی دینی پڑے تو اس سے پیچھے نہ ہٹو۔ یہ ہے حسینی کردار۔ میں اور آپ، محرم کا مہینہ آتا ہے، ہمارا صرف یہ کام ہوتا ہے کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ہم ذکر کریں، اس واقعے کو ہم سنیں، چند آنسو بہا لیں، لوگوں کو پانی پلا دیں اور وہ کام کر لیں، لیکن اسلام کے کسی پہلو پر عمل کرتے وقت ہمارے اگر مال پہ زد آ رہی ہو تو ہم اس پہ زد کو قربان نہ کریں، بلکہ ہم کہیں کہ کوئی بات نہیں، ہم مال کو بچا لیں، اسلام کے حکم کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ سوچنا یہ ہے، ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کے سوچے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت، کائنات کا وہ حسین خوبصورت انسان کہ جس کے لیے سید الانبیاء، سرور کائنات، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور دونوں لاڈلے کھیلتے ہوئے، لڑکھڑاتے ہوئے مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں۔ قربان جائیں اس محبت پہ جس کی محبت کی گواہی اللہ دے رہا ہے۔ حضور اترتے ہیں، ان لاڈلوں کو اٹھاتے ہیں، اپنے کندھوں پہ بٹھا لیتے ہیں۔ وہ کندھے جس نے پوری کائنات کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، وہ کندھے جو جس پہ قرآن نازل ہو، صاحب قرآن، ان کو اٹھا کے پیار کر رہا ہو، اور نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ سجدے کی حالت میں تشریف لے کے جاتے ہیں تو حسین رضی اللہ تعالیٰ بھاگتے آتے ہیں اور بھاگتے ہوئے آپ کے پشت مبارک پہ سوار ہو جاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی پاس بیٹھے ہیں اور وہ حضرت حسین کو ہٹا رہے، آپ نے سجدے کی حالت میں یوں ہاتھ سے اشارہ کیا، رہنے دو رہنے دو۔ آپ نے سجدہ لمبا کر دیا کہ میری پشت پہ، میری کمر پہ حسین سوار ہے۔ اتنی محبتیں ملی، یہاں تک کہ فاطمہ کے گھر میں تشریف لے کے گئے، کہا وہ پیارے کدھر ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
نام نہیں لیا، محبت کا یہ اندازہ، وہ پیارے کدھر ہے؟ تو دونوں بھاگتے ہوا ہے۔ فاطمہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اپنے نواسے کو یوں پیار کیا، آپ نے حسین کے ہونٹوں کو کھولا، اپنے ہونٹ مبارک اس میں داخل کیے اور پیار کیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں مبارک میں آنسو آ گئے، اور آپ نے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چمٹ کے یوں حضرت حسین کو یوں چمٹا لیا، اور آپ نے فرمایا اس میرے نواسے کو میری امت کے لوگ قتل کر دیں گے۔ اور ایک مٹی اٹھائی، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کو مٹی دے دی، فرمایا ام سلمہ اس مٹی کو سنبھال لینا اور کسی محفوظ جگہ پہ رکھ لینا، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا کہ حسین کو لوگوں نے قتل کر دیا ہے۔ سلمہ کہتی کہ میں اپنی اماں کو روزانہ دیکھتی، وہ بوتل کو دیکھتی رہتی، اور ادھر جب کربلا کا واقعہ ہوا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، تو میں اماں کو دیکھتی ہوں کہ اماں زور و قطار رو رہی ہیں، تو میں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو وہ کہتی کہ میں نے ابھی اپنے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے سر مبارک پہ بھی مٹی پڑی ہوئی ہے، آپ کی داڑھی مبارک میں بھی مٹی پڑی ہوئی ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ فرمایا میں ابھی کربلا سے ہو کے آیا ہوں، میرے نواسے کو لوگوں نے قتل کر دیا ہے۔ حسین کے ساتھ تو وہ لوگ تھے جو اللہ کسی دور میں بھی کسی کو بھی نصیب نہ کریں۔ ہر دور میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب مفاد پہ زد آتی ہے، جب اغراض پہ مقاصد پہ زد آتی ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ سارے ساتھ تھے، ہزاروں کی تعداد میں خطوط بھیجے اور اس سے محبت کا اظہار کیا، اور کہا باغات پک چکے ہیں، پھل تیار ہیں، لوگ آپ کے پیچھے جانے دینے کے لیے تیار ہیں، آپ تشریف لائیں۔ بے شمار صحابہ نے، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، کافی صحابہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کیا کہ آپ تشریف نہ لے کے جائیں، ان کے دل کہیں اور کے ساتھ ہیں، ان کی زبانیں صرف آپ کے ساتھ ہیں، آپ نہ لگیں۔ حضرت حسین ایک عزم مصمم کیا ہوا تھا، آپ تشریف لے گئے، وہی ہوا۔ آپ نے اپنے جانے سے پہلے اپنے چچا زاد مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور جب وہاں پہ وہ تشریف لے کر گئے تو 12,000 کم و بیش 17,000 لوگوں نے حضرت حسین کے ہاتھ پر بیعت کر لی، مسلم بن عقیل کے ہاتھ، کہ ہم حضرت حسین کی طرف سے ہم بیعت کر رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور پھر بیعت ہونے کے باوجود عبید اللہ ابن زیاد کو جب پتہ چلا کہ تو یہ تو لشکر تیار ہو رہا ہے جو حسین کے متوالے ہوں گے، حسین کو ماننے والے ہوں گے، حسین کے پیچھے چلنے والے ہوں گے، میری تو خلافت جاتی رہے گی، میری تو حکومت جاتی رہے گی، تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، ان کے بیٹے محمد کو بھی شہید کیا، ان کے بیٹے ابراہیم کو بھی شہید کر دیا گیا۔ حضرت حسین کو جب اطلاع ملی، آپ اس وقت مکہ مکرمہ سے روانہ ہو چکے تھے، حضرت حسین نے خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا کہ جس کا دل چاہتا ہے وہ چلا جائے یہاں سے۔ پھر اس میں سے وہ لوگ جدا ہو گئے جو یہ کہتے تھے قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مفادی ٹولہ، ہر دور میں مفادی ٹولہ ہوتا ہے، ہر دور میں لوگ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، امام کی بدخوئی کرتے ہیں، امام کے پیچھے اللہ اکبر کہتے ہیں، سمی اللہ الحمد کہتے ہیں، ربنا لک الحمد کہتے ہیں، سب باتیں امام کے پیچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں، باہر جا کے امام کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ یہ تو ہر دور میں ہوتا ہے۔
وہی امام اگر ان کی کسی ایسی چیزوں پر زد کر دے، ایسی چیزوں پر بیان کر دے جو ذاتیات پہ نہیں، وہ اعمال پہ بات کر دے جو صراحتاً اسلام کے خلاف ہوں، دین کے خلاف ہوں، اصول کے خلاف ہوں، تو وہی امام جو ہے نکیر کا سبب بن جاتا ہے۔ تو سارے جدا ہو گئے۔ حضرت امام حسین چند اصحاب کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ آپ روانہ ہوئے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اہل بیت کون ہے؟ کچھ خاص طبقے نے یہ اپنا ماٹو بنا لیا، اپنا نشان بنا لیا کہ ہم اہل بیت ہیں، ہم اہل بیت والے ہیں۔ یاد رکھنا، واللہ میرا یہ عقیدہ ہے، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے جتنے ہم یہاں بیٹھے ہیں، میرے جسم کے خون کے ہر قطرے میں اہل بیت کی محبت ہے، صحابہ کی محبت ہے۔ ہم اہل بیت والے بھی ہیں، صحابہ والے بھی ہیں۔ اہل بیت سکنا والے بھی ہوتے ہیں، اہل بیت نسل والے بھی ہوتے ہیں، اہل بیت وہ ہوتے ہیں جو ولادت والے بھی ہوتے ہیں۔ کیوں کہا اللہ نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا؟ یہاں تو اہل بیت سے مراد اللہ نے یہ لیا ہے جو ازواج مطہرات تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اہل بیت اور چند لوگوں کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر المختصر نینوا کے مقام پر جب آپ پہنچے، 2 محرم بروز جمعرات اور 61 ہجری تھی۔ جب وہاں پہ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ فضا مغموم ہے، لوگوں کے چہرے بدل گئے ہیں۔ جن لوگوں نے مجھے خطوط لکھے تھے، جن لوگوں نے محبت کا دعویٰ کیا تھا، وہ نظر نہیں آ رہے۔ وہ کدھر گئے؟ زید بن حارث، عمر بن شیس، کہاں گئے ہو تم لوگوں نے خطوط؟ حضرت حسین نے دیکھا دائیں بائیں کے لوگ، تو اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ابن سعد کا لشکر آیا تو آپ نے اس کو یہ آفر کی، میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ جنگ کروں، میں آپ کو ایک امن کا راستہ دیتا ہوں، مجھے بتا دو کہ میں یہیں سے واپس لوٹ جاتا ہوں یا ایسے کسی مسلمانوں کی سرحد پہ چلا جاتا ہوں جہاں جہاد ہو رہا ہو، میں نہیں لڑائی چاہتا۔ اور یاد رکھنا ایک بات ہمیشہ پلے باندھ لو، حسینی کردار امن کا پیغام دیتا ہے، امن کا درس دیتا ہے۔ جو لوگ لڑائی، فساد، نزاع، مار، قتل و غارت کوئی سوچ رکھتے ہیں، وہ حسینی نہیں ہو سکتے۔ حسینی وہ ہو سکتا ہے جو امن کا درس دے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے یہاں سے جانے دو، تو ظالموں نے کہا کہ اب تو تم آگے ہو، اب تو تم واپس نہیں جا سکتے۔ ابن سعد کے لشکر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا کہ اچھا چلے ٹھیک ہے، 9 محرم کا جب دن آیا تو یہ انہوں نے لشکر کشی جب شروع کرنے لگے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ایک آفر کی، کہا کہ ایک رات مجھے مہلت کی دے دو، صرف ایک رات، اور میں اپنے اللہ سے مناجات کر لوں، میں نماز پڑھ لوں، میں تلاوت کر لوں، میں توبہ استغفار کر لوں۔ ایک رات مہلت ملی۔ حضرت زینب جو ان کی بہن تھی وہ روایت کرتی ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے کے سامنے یوں تلوار پکڑی ہوئی، یوں سہارا لیا ہوا، اسی حالت میں آپ کو نیند آ گئی۔ اور نیند جب آئی تو آپ فرماتے ہیں انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام فقال لی انک تروح الینا۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی مجھے اللہ کے رسول خواب میں ملے اور آپ نے فرمایا حسین تیاری کرو، تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ زینب کہنے یا ویلتا، ہائے افسوس۔ آپ نے فرمایا نہیں افسوس نہیں، افسوس نہیں۔ یاد رکھنا شہادت پہ افسوس نہیں کیا جاتا،
شہادت پہ رویا نہیں جاتا، شہادت پہ آنسو نہیں بہائے جاتے۔ شہادت فخر کا نام ہے، شہادت بلندی کا نام ہے، شہادت وقار کا نام ہے۔ جو اللہ کے نام پہ کٹ جائے، جو خون بہا دے، جو جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دے، جو اپنے اہل بیت کو، وہ اہل بیت جن کے اوپر قرآنی آیات نازل ہوئی ہوں، ان کو اللہ کے نام پہ قربان کر دے اور اس پہ رویا جائے، افسوس ہے۔ شہادت تو فخر والی چیز ہے۔ آپ نے فرمایا صبر کرو۔ لشکر جب مقابلے کے لیے آیا تو اہل بیت میں سے سب سے پہلی شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے علی اکبر کی ہوئی۔ 18 سال کے نوجوان، یہ بڑے بیٹے، یہاں تک کہ جب یہ لشکر کے مقابلے کے لیے نکلے تو حدیث پاک میں آتا ہے اتنا مقابلہ کیا، اتنا مقابلہ کیا کہ پورا جسم چھلنی ہو گیا زخموں سے۔ اور پھر آواز سے وہ آئی، آواز یہ دی، ابا مجھے پانی تو پلا دو، میں شدت پیاس سے میری جان جا رہی ہے۔ ان ظالموں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بھی چونکہ کربلا میں بند کر دیا تھا، کہیں بھی پانی میسر نہیں تھا۔ تو جب آواز دی حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ابا مجھے پانی پلاؤ، جو صحیح کتب میں لکھا ہے واقعہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بیٹا میرے پاس پانی نہیں ہے، میں یوں کر سکتا ہوں کہ اپنی زبان خشک تمہیں جو ہے چسوا سکتا ہوں۔ کہے حسین ہمارے لیے کیا کر گئے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگوں کو پانی پلا کے خوش ہو جاتے ہیں، زبان مبارک ڈالی اور علی نے وہ زبان کو چوسا، پھر لڑ رہے ہیں، یہاں تک کہ ظالم کی طرف سے ایک نیزہ لگا اور خون کا فوارہ پھوٹا اور حضرت علی اکبر شہید ہو گئے۔ پھر قاسم بن حسین شہید ہوئے، جو حضرت حسین، قاسم بن حسن جو حضرت حسین کے داماد تھے، حضرت حسین کی بیٹی کے مستقبل ان سے وابستہ تھا، حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر حضرت علی صغر معصوم سب سے چھوٹے بیٹے، حضرت حسین ان کو گود میں لے کے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ ان کو پیار کر رہے تھے۔ اہل بیت کے خیمہ جہاں مستورات عورتیں اس خیمے میں تھیں، اس کے باہر حضرت حسین بیٹھے ہیں اور پیار کر رہے ہیں۔ ایک ظالم کا نیزہ آیا اور حضرت علی اصغر کو شہید کر دیا، اور یوں چلو خون کا لے کے کہا، اے اللہ تیری اس مصلحت اور اس حکمت میں میں راضی ہوں، میں خوش ہوں، لیکن میں قیامت تک آنے والی نسلوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اسلام پہ ڈٹ جاؤ، اسلام پہ ڈٹ جاؤ، جہاں مفاد آئے، جہاں اغراض آئیں، جہاں مقاصد آئیں، ان کو پیچھے چھوڑ دو۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے مختلف ابن سنان کے بارے میں آتا ہے، شمر کے بارے میں آتا ہے، قرض لڑتے لڑتے حضرت حسین بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، شہید ہو گئے۔ اور اس کے بعد ان ظالموں نے ایک جو کام کیا، سب سے تاریخ میں انتہائی ظالمانہ، جو اس کو الفاظ، واللہ میں حقیقت آپ کو عرض کر رہا ہوں منبر رسول پہ بیٹھ کے، مجھے اس واقعے کے بعد ہمت نہیں پڑی کہ میں آگے مزید پڑھ سکوں۔ ہمت ہی نہیں پڑتی۔ سر جب جسم سے جدا کر دیا تو جب سر مبارک عبید اللہ بن زیاد کے محل میں رکھا گیا تو یہ ظالم چھڑی سے آپ کی زلف مبارک کو، آپ کے ہونٹ مبارک کو ہلا رہا تھا،
تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ صحابی کہتے ہیں کہ میں پاس بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے فوراً چھڑی کو پکڑا، ظالم پیچھے کر رہے، میں نے ان ہونٹوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ہونٹوں پہ اپنے ہونٹ رکھ کے چوس رہے تھے، پیچھے کر۔ کیا حسین کا مشن کیا پیغام دیتا ہے، کیا سبق دیتا ہے ہمیں کہ محرم کا دن آتا ہے تہس نہس مچتی ہے میرے دیش کی۔ میرے حسین نے تو یہ نہیں سبق دیا، میرے حسین نے تو یہ درس نہیں دیا، میرے حسین نے تو یہ مثال نہیں چھوڑ کے گئے، میرے حسین تو عبادت چھوڑ کے گئے، تزکیہ چھوڑ کے گئے، امانت چھوڑ کے گئے، صداقت چھوڑ کے گئے، شہادت چھوڑ کے گئے۔ جو لوگ اس کے قائل ہیں، جو لوگ فتنہ فساد چاہتے ہیں، وہ حسینی نہیں ہو سکتے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے میرے نبی کی بیویوں، اے پاکیزہ کائنات کی پاکیزہ عورتوں، قرن فی بیوتکن، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، قرن فی بیوتکن، تم اپنے گھروں میں قرار پکڑو، تم اپنے گھروں میں رہو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، تم بہت پاکیزہ ہو، تم بہت مطہرات ہو، لیکن ایسی زینت اختیار مت کرنا جیسے پہلی جاہلیت کی عورتیں اختیار کرتی تھی۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ۔ ہماری بدقسمتی کا عالم یہ ہے، موجودہ دور میں جب سے قرار کو فرار آیا، قرن فی بیوتکن، عورتوں کا حکم قرار کا تھا گھروں میں، قرار کو فرار آیا، اس وقت سے بے حیائی نے جنم لے لیا۔ ہاں، ایک غزوے میں ایک صحابی شامل تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم آگے، تمہاری بیوی کدھر ہے؟ کہا یا رسول اللہ وہ حج پہ گئی ہیں۔ آپ نے فرمایا حج پہ گئی ہیں، اس کے ساتھ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ کوئی بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا جہاد چھوڑو، اپنی بیوی کا خیال رکھو۔ سب سے مقدس سفر جو پاکیزگی سے شروع ہوتا ہے، پاکیزگی کے ختم ہوتا ہے، حج کا سفر، وہاں بھی حضور نے اکیلی عورت کو جانے کی اجازت نہیں دی۔ تم کو ایجوکیشن کا نعرہ لگاتے ہو، تم جوان بیٹیوں کو، مردوں کو اکٹھا بٹھا کر پڑھانا چاہتے ہو، پھر کیوں نہ بے حیائی ہو، کیوں نہ فحاشی ہو، کیوں نہ عریانی ہو۔ سب سے بڑا جھوٹا انسان وہ ہے جو کہتا ہے یہ دل صاف ہونا چاہیے، بس دل صاف ہونا چاہیے۔ بھائی تمہارا دل زیادہ صاف ہے حضور کے زمانے کے صحابہ سے؟ قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ۔ تم گھروں میں رہو، تم زیب و زینت بنو، اپنے خامدوں کے لیے، گھر کے لیے بنو، کمانے کا ذریعہ تمہارا خامد ہے، تمہارا باپ ہے، تمہارے بھائی ہیں، تمہارے بیٹے ہیں۔ مجھے یہی واقعہ اگر کسی اسلامی درسگاہ کا ہوتا، مدرسے کا ہوتا، تو پھر دیکھنا کتنے چیخ و چکار ہوتے، کتنی زبانیں کھلتی۔ افسوس، صد افسوس، کتنے بدنصیب وہ لوگ ہیں، بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے تعلیمی درسگاہوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ افسوس۔ پر یہ پیغام ہے، یاد رکھنا، واللہ دل زخمی ہوتا ہے، خدا کی قسم۔ یا اللہ پتہ نہیں اس مجمع سے کوئی نیک بندہ ہو، یا اللہ تجھے پتہ ہے، اس کی برکت سے یا اللہ اچھا ماحول پیدا کر دے، اچھے لوگ آ جائیں، پرسکون آ جائیں، غیرت مند لوگ آ جائیں، با حیا لوگ آ جائیں، با کردار لوگ آ جائیں، حسینی مشن کو لے کر آگے چلنے والے آ جائیں۔